جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر تبصرہ کریں گے وہ فلسطین کا ٹاپک ہے۔ ناظرین، فلسطین کے اندر ظلم و ستم جو یہودیوں نے ڈھا رکھا ہے، اس کی ابتدا 1947 میں ہوئی، جب UN نے ایک قرارداد منظور کی امریکہ، برطانیہ اور یورپین ممالک کے ساتھ مل کر، کہ جس کے مطابق جو 5,70,000 یہودی تھے ان کو فلسطین کا 55% حصہ دیا گیا، جبکہ 12 لاکھ مسلمانوں کو جو فلسطین کے رہائشی تھے، جو مالک تھے وہاں کے، ان کو 45% حصہ دیا گیا صرف اور صرف۔ اور اس 45% حصے میں بھی اتنا ظلم کیا گیا کہ فلسطینیوں کو اپنے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے جو اسرائیل کا علاقہ تھا اس کے اندر سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ تو وہ ان کے لیے بہت ہی ایک مصیبت کی چیز تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا جو یہودی لابی نے بنا کر رکھا ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا تھا۔ تبھی اسی پلان کے تحت انہوں نے یہ سارا معاملہ طے کیا اور یہاں تک معاملات کو پہنچایا۔ اب چونکہ یہ ایک ظلم تھا فلسطین کے ساتھ، اس لیے فلسطینیوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس سارے UN کے معاملے کو مسترد کر دیا۔ اور عرب ممالک جو اس کے ساتھ موجود تھے، اردن، شام، مصر، عراق وغیرہ، انہوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی اسنا میں اسرائیلی فورسز، جو یہودی فورسز تھی، انہوں نے ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بن یاسین۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں تقریباً 750 لوگ آباد تھے، جو 150 کے قریب وہاں پر گھر موجود تھے۔ اس علاقے کے اوپر کوئی 120 یا 130 کے قریب جو یہودی فوجی تھے، انہوں نے حملہ کر دیا اور انہوں نے گرنیڈ پھینک کر ان کے گھروں میں موجود لوگوں کو مارا اور ان کو قتل عام کیا، اور اس کے بعد ان کے گھروں کو بارود لگا کر تباہ کر دیا۔ یہ ظلم جب شروع ہوا فلسطینیوں کے اوپر، تو اس کے بعد پورے عرب جو پٹی تھی، ساتھ جو ملک موجود تھے، ان کے اندر ایک غصے اور خوف کی فضا دوڑ گئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس طرح نہیں، اب جواب دیا جائے گا یہودیوں کو۔ تو انہوں نے اپنی فوج، جو اردن کی فوج تھی، وہ کنگ عبداللہ نے، اس وقت جو ان کا کنگ تھا، اس نے وہ اپنی فوج وہاں پر اتار دی فلسطین کے اندر۔ جو پہلی جنگ تھی عرب اسرائیل جنگ، وہاں سے 1948 میں شروع ہوئی، اور انہوں نے پھر مقابلہ کیا یہودیوں کے، ان کے ساتھ لڑے، ان کے ساتھ جنگ کی، اور انہوں نے بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے خالی کروایا اور وہ حاصل کر لیا۔ لیکن یہ ظلم یہاں پر رکا نہیں، کیونکہ یہ تو ایک شروعات تھی جو یہودیوں نے کی تھی، اور یہ تو وہ علاقہ تھا جو عرب ممالک کے ساتھ پڑتا تھا، تو وہ وہاں پر مدد کو پہنچ گئے۔ لیکن بعد میں امریکہ نے ایک چال چلتے ہوئے یہ کام کیا کہ انہوں نے جو ممالک ہتھیار فروخت کر رہے تھے عرب ممالک کو، جو فلسطین کے اندر لڑ رہے تھے، ان کو ہتھیار بیچنے سے منع کر دیا۔ تو اب ہتھیاروں کی سپلائی رک گئی، جس کی وجہ سے فوج کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ہتھیار کم ہو گئے تو آٹومیٹک فوج بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو فضائی طیارے تھے، ان کا جو باہر سے وہ اسپیئر پارٹس وغیرہ منگواتے تھے، وہ بھی آنا بند ہو گئے، اور جو فضائی عملے تھے وہ بھی رک گئے۔ ان کے زیادہ تر جہاز جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے، صرف 11 یا 12 طیارے بچے جو حملہ کر رہے تھے۔ اب یہ معاملات اس طرح نہیں رکے، بلکہ جو یہودی لابی تھی، انہوں نے جو دوسرے یورپ ممالک میں موجود بڑے بڑے بزنس مین یہودی تھے، ان سے انہوں نے فنڈ لینا شروع کر دیے۔ تو وہاں سے انہوں نے ملین ڈالرز میں فنڈ حاصل کیے، اور جس کے ساتھ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کا جو بچا ہوا اسلحہ تھا وہ خریدنا شروع کر دیا بلیک مارکیٹ سے، اور وہ تل ابیب میں پہنچانا شروع کر دیا۔ جس سے ہوا یہ کہ جو اسرائیلی فوج تھی اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ اور طاقتور اور مضبوط ہو گئے، اور ان کی جو مین پاور تھی، جو جنگی فوجی تھے، وہ بھی باہر سے اور یہودی آنا شروع ہو گئے، اور اس میں بھی اضافہ ہو گیا، جس سے یہودی مسلمانوں کے اوپر غالب آنا شروع ہو گئے، اور وہ تعداد اور طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے مزید حملے بڑھانا شروع کر دیے۔ یہ ناظرین آپ کو بتاتا چلو کہ جو اسرائیل ہے، ان کا یہ شروع سے یہی ایک ان کا طریقہ کار تھا، جو آج بھی 2023 میں چل رہا ہے، کہ یہ ایک ٹارگٹ کرتے ہیں ایک مخصوص فلسطینی آبادی بستی کو، جہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں تھوڑی تعداد میں، وہاں پر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ بمباری، گولہ باری کرتے ہیں، وہاں پر مکانوں کو تباہ کرتے ہیں، تاکہ وہاں سے جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جائیں اور وہ اس علاقے پر قبضہ کر لیں۔ تو یہ ظلم و ستم تب سے اب تک چلتا آ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے اندر اب ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
ہم ایز اے مسلمان جو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جو ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ جا کر جنگ تو لڑ نہیں سکتے، نہ ہی ہم جہاد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر ایک منظم فوج موجود ہے۔ تو ہم اپنے ملک سے ہٹ کر ایک فوج تو تیار نہیں کر سکتے۔ تو جب تک ہمارا ملک خود نہیں جنگ کرتا ان کے ساتھ، تو وہ تو ایک الگ پارٹ ہو گیا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو یہودی مصنوعات ہیں جو ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، اور وہ کافی بڑی تعداد میں آ رہی ہیں، تقریباً 70 to 80% ہمارے گھروں میں یہودی مصنوعات استعمال ہوتی ہیں، جن کو ہم برانڈ کی چیزیں کہہ کر استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ ہمیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں، ہم مکمل طور پر یہودی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، اپنے گھروں میں ان کو استعمال نہ کریں، لوکل چیزوں کو استعمال کریں۔ اور ہمارے جو لوکل چیزیں ہیں، جو یہاں پر مینوفیکچرز لوکل بیٹھے ہوئے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی چیز پیورٹی ہے اس کو بھی بڑھائیں، اور ان کی جو ایک کوالٹی ہے اس کو بھی بہتر کریں، تاکہ ایک عام پاکستانی کو ایک لوکل چیز خریدنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ تو ہم اپنا کردار بس اسی طرح فی الحال ادا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں آواز اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت کرے، ان کی مدد کرے، ان کے لیے غیبی امداد بھیجے، جو 1947 سے اب تک ایک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ 76 سال ہو چکے ہیں ان کو بیچاروں کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے۔ لاکھوں فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، بے یارو مددگار پڑے ہیں، ان کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی وہاں پر پہنچنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل نے اس طرح ان کو ایک پنجرے میں قید کر دیا ہے کہ اب ان بیچاروں کا کوئی حال نہیں بچا۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔